یہ 5 غلام کون تھے؟ آپ دیکھیں، ایک حضرت بلال تھے، زید بن حارثہ تھے، عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے 3، ابو فقیہہ یہ 4، اور یاسر والد عمار یہ ہو گئے 5۔ یہ 4 تو مشہور ہیں، باقی ابو فقیہہ ایک ملائیں تو 5 ہو گئے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ 2 عورتیں، بی بی خدیجہ، بی بی سمیہ یہ والدہ عمار۔ اور بہرحال یہ جو فتح الباری کے مقدمہ میں اس طرح ہے، بعضوں نے بعضوں کے نام لینے میں تھوڑا کوئی فرق بھی کیا ہے، تاہم ابن حجر نے یہ مقدمے میں لکھا ہے۔ بہرحال حدیث یہ سمجھ میں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں پہلے مسلمان صرف ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے، آخذن بطرف ثوبہ اپنے کپڑے کے کنارے کو پکڑتے ہوئے، حتی ابدأ الرکبتین یعنی یوں رفتار میں کہ تھوڑا سا گویا گھٹنے بھی ظاہر ہو گئے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبکم فقد غامر یا غامر یا غامر، اب آپ کا یہ جو صحابہ ہے یعنی ابو بکر صدیق، آج ان کی کس کے ساتھ کوئی بحث ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، لگتا ایسا ہے کہ ان کو آج کسی نے ناراض کیا ہے۔ فقال ان آئے اور جا کر سلام دیا، سلام دینے کے بعد پھر فرمایا کہ کان بینی و بین ابن الخطاب شیخ، شیخین کی آپس میں کچھ بات ہو گئی، میری اور عمر بن خطاب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں کوئی بات ہو گئی۔ قال فاسرعت الیہ، کچھ مجھ سے جلدی ہو گئی ہے۔ دیکھیں اسے معلومات کہ کوئی آدمی سے اگر کوئی ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ پشیمان بھی ہو اور اس کے بعد اپنی غلطی کو مانے، لیکن آج کل مسئلہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ آدمی غلطی کرتا بھی ہے اور جرت سے کرتا ہے، ندامت کا سوال پیدا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ جی یعنی عفو وغیرہ وہ تو بعد کا قصہ ہے۔ لیکن دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یعنی اپنی غلطی مان لی، پھر فرمایا کہ میں پشیمان بھی ہوا۔ پھر تیسری بات یہ کہ میں نے ان سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معافی نہیں دی۔ 4 باتیں۔ 5ویں بات یہ کہ شکایت لے کے آیا ہوں کہ آپ ان کو کہیں کہ مجھے معاف کریں، یعنی معافی کی کتنی بڑی فکر ہے، کتنی بڑی درد ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے کہ اگر وہ معاف نہیں کر رہا تو استاد جو اللہ کے نبی ہیں تو ان کے پاس شکایت لے کے آئے کہ اب آپ ان کو ذرا سمجھائیں، مہربانی کر مجھے معاف کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر، 3 مرتبہ کہا کہ اللہ جو تجھے معاف کرے گا، اللہ جو ہے اللہ تجھے معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ کوئی بات تھوڑی سی ہو گئی، حضرت عمر ناراض ہو گئے، روانہ ہو گئے گھر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں سوچا کہ غلطی تو میری ہے، یہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے اس خیال سے کہ میں اسے معافی طلب کروں۔ وہ آگے یہ پیچھے دروازے تک آ گئے، انہوں نے درخواست کی کہ آپ مجھے معاف کریں، لیکن حضرت عمر اس وقت غصے میں تھے، بس یوں اپنا دروازہ کھول کر کے چلے گئے۔ یہ وہاں سے واپس آئے، یہ واپس سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر کو بھی بعد میں احساس ہوا کہ اتنی بڑی ہستی صدیق جیسی ہستی میرے دروازے پہ اور میں اس کو پیٹ دے کے جا چکا ہوں، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے بھی اس کو سنبھالا، اب اس خیال سے کہ میں بھی ان کو معاف بھی کروں، راضی بھی کروں۔ سوچا کہ گھر گئے ہوں گے، دیکھا گھر میں نہیں، پھر سمجھ گئے کہ اب شکایت گئی میری اللہ کے نبی کے پاس، تو دیکھا کہ واقعی وہاں پہلے سے موجود ہے۔ اب یہ بات ہے
اچھا ثم ان عمر ندم، حضرت عمر کو پشیمانی ہو گئی، فاتا منزل ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، فسال اسما ابو بکر، کیا گھر میں ہے؟ قالوا لا، فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم معر، اللہ کے نبی کے چہرے میں تغیر آ چکا تھا، حتیٰ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی جب چہرے اللہ میں تغیر ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے۔ اب یہ ہے کہ میری وجہ سے حضرت عمر پر اگر اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ غصے میں کوئی بددعائی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، تو فوراً اب گھٹنوں کے بل یوں گر گئے اور یہ عرض کیا کہ صحیح قصور میرا ہے، پھر کہا میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، تاکہ عمر کو بددعائی نہ دے۔ تو یہ ہے کہ یہ حتی اشفق ابو بکر فحسا علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل گر گئے، فقال یا رسول اللہ واللہ انا کنت ازلم، اس ظلم زیادتی میری ہے اور میں اس معاملے میں غلطی میں ہوں، دو مرتبہ کہا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کا غصہ کوئی ٹھنڈا ہوا، پھر فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کریں، تم سب نے تکذیب کی تھی، تم سب نے کہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہی تو ایک بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ سچا ہے۔ ان اللہ باسنی علیکم فقلتم کذبت، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، تم نے کہا کہ تو غلط بیانی کر رہا ہے، اور وقال ابو بکر صدق، ان نے کہا کہ تو سچا ہے، اور واسانی بنفسی و مالی، صرف تصدیق بھی تو نہیں ہے، آپ اس کی قربانیاں دیکھیں، یہ جانی قربانی، مالی، ہر قسم کی قربانی کی۔ فہل انتم تارکوا لی صاحبی، کیا میری وجہ سے میرے دوست کی آپ رعایت کرو گے؟ مطلب یہ کہ میری محبت اگر آپ کے دلوں میں ہے تو میرے خاطر میرے دوست کو کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے بعد پھر زندگی میں کبھی کوئی ایسی تکلیف ابو بکر صدیق کو کسی صحابی سے نہیں پہنچی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جامع شخصیت تھی، جہاں سب کو بلایا جائے گا، کسی کو روزے کے دروازے سے، کسی کو جہاد کے دروازے سے، کسی کو صدقے کے دروازے سے، فرمایا کہ آپ کو ہر دروازے سے بلاوا ہوگا۔ تو صحابہ کرام میں یہ جامع شخصیت تھی۔ نشج کی معنی رونے کی وہ آواز جو انسان کے گلے میں گھٹتی ہے اور آتی ہے، سندھی میں چاہوں تو سنکا بھرنا، یہ نشجی معنی، اور یا ایک آواز ماترجی کہ وہ ایسا رونے کی آواز کی جس میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، تھوڑا نیچے تھوڑا اوپر، جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے سینے میں اس کی آواز پھرتی ہے، اس طرح کی آواز شروع ہوگی رونے کی۔ مجتمع انصار، اور پھر اسی تھوڑے وقت کے بعد حضرات صحابہ کرام انصار جو تھے وہ اپنے اسی محلے میں ثقیفہ بنو ساعدہ ان کی بیٹھک تھی، اتفاقاً وہاں جمع ہو گئے، جیسے کوئی بات نہیں ہوتی، ایک بندہ آ گیا، اس نے سنا، دوسرا تیسرا کرتے کراتے 60-70 بندے ہو گئے۔ اچانک بات کھل گئی، اتنی بڑی ہستی اور اب یہ اسلامی ایک حکومت، اتنا بڑا نظام، ابھی کون سنبھالے گا اس طرح بات چیت کرتے کرتے اچانک یہ ہو گیا کہ بھائی خلیفہ جو ہے وہ یعنی یہ مسئلہ خلافت کا حل کیا جائے۔ ایک دو نام بھی آئے، اس کا جب پتہ چل گیا حضرات شیخین کو تو یہ دونوں حضرات گئے اس بات کو ذرا ان کو سمجھانے کے لیے کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، اب ان مراحل سے ہم نکلے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک جماعت ہے حضرات صحابہ کرام کی، اگر کوئی ایک فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور کل اس میں کوئی معاملہ ہو، اس لیے سارے مل کر کے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے، اس نیت سے آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک تقریر سوچ کے آیا، لیکن جب وہاں پہنچے تو مجھے
ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر تم بیٹھ جا۔ اس کے بعد سبحان اللہ ایسی تقریر کی کہ میں سمجھ رہا تھا جو میں ایک مقالہ بنا کے آیا تھا وہ کئی گنا اس سے اوپر تھا، میری دل کی پوری ترجمانی سے بلکہ زیادہ ہی انہوں نے باتیں بیان کی۔ قد سولت فی نفسی مقالہ، کہ میں بھی اپنے باطن میں ایک مقالہ بنا کے گیا تھا کہ یوں بیان کروں گا۔ انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا تھا الائمۃ من قریش، کہ حکمران قریش ہوں گے، آپ میں حکمرانی آپ میں نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہاں باقی یہ کرتے کراتے کچھ حدیثیں اور بھی بیان کی، خواہ بھی اگر آپ نہیں رکتے ہیں تو پھر یہ عمر بیٹھا ہے اس کی بیعت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ساری تقریر بہترین تھی، مجھے بہت پسند آئی، لیکن یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ عمر بیٹھا ہے اس کی بیعت کرو۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر وہ تو ہے، اور ہاتھ بڑھا کہ میں آپ ہاتھ بڑھاؤ تو میں آپ کی بیعت کروں۔ انہیں ہاتھ بڑھایا تو بیعت حضرت عمر نے بیعت کی، سب نے بیعت کی، 70 صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام کروانا تھا، اور حکومتوں کا جو معاملہ نازک ہوتا ہے تو آج کل اس دور میں اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے۔ وقت کا بڑا حکمران مر جائے تو کیا حکومت میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور پہلے سے کتنے انتظام ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ نائب ہے، یہ ہو جائے تو یہ نائب ہے، فوراً نائب کا مسئلہ حل ہو گیا، بس پھر تو سارے مسائل آسان ہو گئے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں انصار آپس میں جمع ہو گئے الی سعد بن عبادہ فی ثقیفہ بنو ساعدہ، وہاں جمع ہو گئے۔ اب سعد بن عبادہ جو تھے خزرج قبیلے کے سردار تھے، اور فقالو، اب ان کے رائے کہ یہ آئی کہ متناسب نمائندگی کے ساتھ مل کر کے حکومت چلائے، یہ ان کا رائے آئی۔ منا امیر و منکم امیر، انصار میں سے ایک امیر ہو، ایک مہاجرین میں سے مل کر کے دو بندے مل کر کے حکومت چلائیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام اس تجویز کو پسند نہیں کیا، اس سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ ایک وقت میں پوری اسلامی مملکت کا جو حاکم ہوگا وہ ایک ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں۔ شرح قائد میں عقیدے کی کتابی مسئلہ ہے کہ امام ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے، یہ صحابہ کے اجماع سے بات ثابت ہوئی۔ تو ان کی تجویز یہ تھی کہ ایک امیر ہمارا، ایک امیر آپ کا۔ فذهب الیہم ابو بکر عمر بن الخطاب، شیخین ان کے پاس گئے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ تینوں گئے، 1 2 3۔ فذهب عمر یتکلم، حضرت عمر بات کرنا انہیں شروع کی۔ فاسکت ابو بکر، تم خاموش ہو جاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ وکان عمر یقول واللہ ما اردت بذلک الا انی قد حیات کلاما، میں نے سوچا کہ میں ایک کلام بنا کے آیا ہوں، مجھے چھوڑے تو میں بیان کروں۔ قد اعجبنی خشیت اللہ یبلغہ ابو بکر، یہ مجھے خوف رہا تھا کہ شاید وہ میرے والی بات یہ نہ کر سکے، لہذا میں سوچ کے آیا ہوں تو مجھے بولنے دیتے تو میں وہ بات کرتا۔ لیکن سبحان اللہ، اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق نے جو کلام شروع کیا، فتکلم ابلغ الناس، ماشاءاللہ ایسے بلاغت کے بہترین انداز سے خطبہ دیا۔ اپنے کلام میں کہا نحن الامراء وانتم الوزراء، یہ اس کا جواب تھا کہ منا امیر و منکم امیر، کہا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، حکم ہمارا رہے گا، آپ ہمارے وزیر ہو کر کے رہیں گے۔ فقال حباب بن منذر لا واللہ لا نفعل، یہ انصاری تھے حباب بن منذر، ان نے ان کے مقابلے اپنے رائے دی، انہیں کہا نہیں سے ایسے نہیں ہوگا، واللہ لا نفعل، یہ نہیں ہو سکے گا، من امیر و منکم امیر، ہم نے اپنے پہلے رائے آپ کو دی ہے۔ فقال ابو بکر اللہ ولکن الامراء وانتم الوزراء، پھر آگے کہا کہ دیکھیں قریش، ہمیں قریش، یہ مسئلہ نکالا گیا کہ امیر کہ جہاں شرائط لکھے گئے امام کے شرح قائد میں 6-7 شرطیں ہیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ ملک کا جو حاکم ہوگا وہ قریشی ہوگا، لیکن آگے لکھا ہے کہ یہ شرط جو ہے استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، تاہم بہرحال وہ بھی یہاں سے بات نکالی گئی کہ جو حاکم ہوگا وہ کیا ہوگا، قریشی ہوگا۔
تو یہ کہا کہ یہ قریش اوسط العرب دارن، یہ اپنی دار کے لحاظ سے پوری عرب کے بیچ میں ہے، یہ مرکز مکہ مکرمہ، یہ مرکز العالم ہے، اوسط العالم ہے، اور یہ اول العالم ہے۔ یہ اس کو مکہ کو کئی خصوصیات حاصل ہے کہ یہ اوسط العرب دارن، یعنی مکہ جو ہے پورے عرب کا بالکل مرکز بیچ ہے، ہم مکے سے آئے ہیں، مکی ہیں۔ وَعَرَبُهُمْ احسابًا، اور ان کے نسب بھی بالکل دنیا میں ظاہر، بہت زیادہ ظاہر۔ بھائی عمر، میرا مشورہ یہ ہے کہ دو بندے میرے ساتھ آئیں، ایک عمر ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح ہے، اب دو میں اس کو اس سے بیعت کرو یا اس سے کرو۔ فقال عمر بل نبایک انت، اگر ایسی بات ہے پھر بیعت آپ کی کریں گے۔ انت سیدنا و خیرنا، اللہ اکبر، تو ہمارا سائیں ہے، ہمارا سید ہے، و خیرنا، ہم سب سے بہتر انسان تو ہے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی اور حکومت کرے۔ و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ محبوب تو ہے۔ فاخذ عمر بیدی، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، فبایعہ، بیعت کی، وبایعہ الناس، فقال قائل قتلتم سعد بن عبادہ، کسی نے کہا سعد بن عبادہ جو پہلے سے تیار بیٹھا تھا، خزرج قبیلے کا سردار تھا، اور سعد بن معاذ تو پہلے شہید ہو چکے تھے، ورنہ سرداری نظام، قبائلی نظام ایک تھا، اس اوس کا بڑا وہ سعد بن عبادہ تھا، اس کے بعد پھر اسید ابن حضیر، لیکن اس کے ان کا بڑا کون تھا؟ سعد بن عبادہ۔ تو وہ تیار تھا ذہنی طور پہ کہ اگر میرے حوالے کوئی چیز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں یہ کام چلاؤں گا۔ تو کسی نے کہا کہ سعد بن عبادہ کو تم نے مار دیا، یعنی ان کی تو نظر خیال کے بالکل کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا۔ حضرت عمر کو بھی غصہ اس بات پہ آ گیا کہ قتل اللہ، اگر یہ کہ مار دیا تو بھلی مرنے دو، یہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس کی ظاہری معنی مراد نہیں ہوتی ہے۔ وقال عبداللہ بن سالم بن زبیدی قال عبد الرحمن ابن قاسم اخبرني قاسم ان عائشہ قالت شخص بصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وفات کے وقت میں جو ہے وہ آنکھ مبارک یوں کھل گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زبان پہ یہ الفاظ تھے، اللہ مع الرفیق الاعلیٰ، اللہ مع الرفیق الاعلیٰ۔ تو یہ جو ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل جنہ، اس حدیث کے عموم میں یعنی یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ علماء نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ عند الموت جو ہے یہ کلمہ یا کوئی بھی ایسا لفظ جو کلمے کی ہم معنی ہو، وہ اگر زبان پہ آ جائے تو گویا کہ اس کی موت بھی کلمے پر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ استعمال فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ چاہیے، اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو رفاقت اعلیٰ یہ ثمرۃ الایمان ہے، یہ کلمے کا ثمرہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ بالفرض لا الہ الا اللہ کا لفظ نہ بھی ہو، لیکن جو اسی کے قریب قریب یا یعنی اس جیسا کوئی لفظ ہو تو بھی سمجھے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا؟ کلمے پر ہوا، لا الہ الا اللہ پر موت ہوئی۔ یہ 3 مرتبہ کہا۔ آگے کس حدیث بیان کے قال فما کانت من خطبتہما من خطبۃ الا نفع اللہ بها،